کیا ایک طاقتور لشکر ہاتھیوں کے ساتھ ایک کمزور شہر کو تباہ کرنے آیا اور خود ہی مٹ گیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ ابرہہ نے ایک عظیم لشکر تیار کیا، ہزاروں سپاہی اور ان کے ساتھ ہاتھی، ہاتھی جو عرب میں اس وقت ایک نایاب اور خوفناک جنگی ہتھیار تھے۔ لشکر مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں آنے والے قبائل نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ یہ لشکر آہستہ آہستہ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ مکہ کے لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اس طاقتور لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اسی دوران ابرہہ کے سپاہیوں نے مکہ کے کچھ جانور بھی پکڑ لیے، جن میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے سوچا یہ شخص ضرور خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرے گا، لیکن عبد المطلب نے کہا، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ عبد المطلب نے سکون سے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں اور اس گھر کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ یقین اور ایمان کی ایک عظیم مثال تھے۔ عبد المطلب مکہ واپس آئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ لے لیں۔ رات کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی اور مکہ کے لوگ بے بسی کے عالم میں اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ کا لشکر تیار تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سب سے آگے ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، لیکن جیسے ہی اسے کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا وہ بیٹھ گیا۔ سپاہیوں نے اسے مارا، دھکیلا، لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہ ہوا۔ جب اسے دوسری سمت موڑا جاتا وہ فوراً چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی کعبہ کی طرف رخ کیا جاتا وہ رک جاتا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، ایک طاقتور ہاتھی ایک کمزور سی عمارت کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ اور پھر آسمان پر ایک عجیب منظر ظاہر ہوا، چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کی صورت میں تیزی سے اترتے ہوئے۔ ہر پرندے کے پاس چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب تھا۔ انہوں نے لشکر پر کنکر برسائے۔ وہ کنکر عام پتھر نہیں تھے، وہ جس پر گرتے اس کا جسم گلنے لگتا۔ سپاہی چیخنے لگے، بھاگنے لگے، لیکن کوئی بھی بچ نہ سکا۔ وہ عظیم لشکر جو غرور سے بھرا ہوا تھا چند لمحوں میں تباہ ہو گیا۔ ابرہہ خود بھی شدید زخمی ہوا اور بھاگتے ہوئے راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی بغیر کسی انسان کی مدد کے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ مشکل وقت میں صرف اسی پر بھروسہ کریں۔